اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوکیل۔ 11واں سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر 108۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے نبی کائنات والوں کو سمجھا، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، میں تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس حق کے لے کر آیا ہوں، کیونکہ حق صرف اللہ کے پاس، اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کے سوا جو اللہ کے رسول آئے ان نے صرف اللہ کی الوہیت کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی سرزمین میں طاقت نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ اتنے کر دے دوسری جگہ فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ تمہارا اللہ جو ہے نا وہی حق ہے، اس کے سوا دوسروں کو جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں یہ باطل عقیدہ ہے، وہ کمزور ہے، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، نہ تجھے چھڑا سکتے ہیں، نہ تجھے اللہ سے بچا سکتے ہیں ان کو، کیونکہ اللہ ہی بڑی طاقت والا اور بڑی قوت والا اعلیٰ شان والا ہے، ساری طاقتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ اپنے رسول سے بھی کہتا ہے کائنات والوں کو ان کو کہہ دو وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارو۔ تدو کی معنی کیا کی؟ یعنی اللہ کے سوا کہتے ہیں کہ عبادت، تدو معنی عبادت، تو عبادت بھی عربی، تو عربی کی ہم معنی آ جائے گی تو سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا کہ اللہ لفظ ہے اور عبادت ہے۔ عبادت کی معنی کیا ہے؟ عبادت عبد، غلام، عبادت غلامی کرنے والا۔ تو میرے بھائی ہم سارے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں، ہم زمین آسمان سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی فرما برداری میں آئے گا، اللہ کے غلامی میں آ جائے گا، تیرا کہا مانے گا وہی کامیاب۔ پھر جو ہدایت پر ہوگا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے پائے گا، اپنی جان کے واسطے پائے گا۔ یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے بات کی، جو نیک ہوگا، صالح ہوگا، ولی ہوگا، شہادت پائے گا، جو کچھ کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہ ہوگا اپنے لیے گمراہ ہوگا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ ان لوگوں سے کہہ دو، کھول کھول کے ان کو بتا دو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ جب اللہ کی فرما برداری کرو گے، اللہ کا کہا مانو گے، میں اللہ کے طرف سے تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا۔ جب مجھے سچا سمجھ کر میری بات کو مانو گے تو کامیاب ہوگے، جب نہیں مانو گے تم کامیاب نہیں ہوگے۔ میں تجھے بچا نہیں سکوں گا جب تک تم اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو۔ تو میرے بھائی عبادت کو ہم سمجھے، اللہ کو سمجھے۔ ہم غیروں کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ غیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا رب یہ کہ ذالکم اللہ ربکم الحق، تمہارا حق تو تیرا رب اللہ ہی ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ کے ساتھ گمراہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم غیر کے طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، صحابہ کرام پر طعن نہیں کہتے ہیں، ایسے ایسے جھوٹی باتیں آ کر پیش کرتے ہیں۔
اللہ کے رسول نے فرمایا فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم یسنوا انتم وآباؤکم، ایسے آخری زمانے میں بندے پیدا ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی باتیں پیش کریں گے جو تم نے سنی نہیں ہوگی، نہ تیرے باپ دادوں نے سنی ہوگی۔ خبردار، نہ ان کے تم قریب جانا، نہ اس کو قریب آنے دینا۔ اب دیکھو جو سب اصحابی قالوا لعنت اللہ علی اشارکم، دیکھو کہ میرے اصحاب کے شان میں غصہ بھی کر رہے ہیں، اس کے برا بھلا کر رہے ہیں، تو اس کو کہو لعنت ہو تیرے سر پر، اس کو لعنت کر کے اس سے دور ہو جائے۔ وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، نہ ان کے قریب جائے نہ ان کو قریب آنے دے۔ تو دوستو کیا کر رہے ہیں؟ ایسے بندے آئے ہیں جو صحابہ کرام پر کفر کی فتویٰ لگا رہے ہیں، ہم اس کو بیٹھ کر اس کی شہرت کر رہے ہیں، اس کو اوپر لے کر آئے ہیں اور ایک ایک کے سامنے وہ بول رہا ہے۔ ہمارا کیا پڑا ہے کہ ایسے بندوں سے ان شر فساد سے ہم جتنا دور بھاگیں گے ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہمارا رب حق ہے، اللہ کے طرف بھی دعوت ہے کہ باقی ساری جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی مشکل کچھ ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے، نہ ہمیں دنیا میں بچا سکتا ہے، نہ آخرت میں بچا سکتا ہے۔ کسی کو بھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کھول کے فرمایا اگر کوئی بھی اللہ کے سوا غیر کو پکارے گا تو وہ تو ظالموں میں ہو جائے گا، کیونکہ ساری طاقتیں میری ہے، ساری قوتیں میری ہے۔ دنیا میں ٹھیک ہے، دنیا میں ہم سبب سے تحت سبب کہ ہم کام لیتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق لیتے ہیں۔ اللہ نے سبب بنا کے دیا ہے کہ یہاں ہمارے وہ بندو جو ہم دنیا میں چلے گئے ہیں، چاہے وہ اس نے جان دے کر اپنی رب کو راضی کیا، اپنے لیے راضی کیا، وہ اپنے رب کے رضا کے لیے جان دے دی۔ اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے بہت سختی سے منع کیا ہے کہ نہ کوئی تیری جان کو کچھ فائدہ دے سکتا، نہ اپنی اموات غیر احیاء ہے، وہ زندہ بھی نہیں ہے، ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ تیری